کہ نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی 15 اگست پر شاندار نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ 15 اگست کا دن ہے آیا، آزادی کا اتسو ہے چھایا، رنگ برنگے ترنگے سے سج گیا پورا بھارت ہمارا۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا۔ تیار رہنا کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا۔ واہ 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 واہ۔ لیکن پرمپرا ہے، نبھانا پڑتا ہے۔ تو جب میں لال قلعے کے قریب سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ دیواریں کچھ کہہ رہی ہیں۔ میں نظم سناتا ہوں، آپ سب کی دعائیں مجھے ملیں۔ میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ تیار رہیے گا، اب تک آپ نے الگ موڈ میں سنایا، میرے رنگ میں رنگ جائیے۔ میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ زیادہ دن دور نہیں ہے جب کوئی ایک سچا آدمی وہاں سے بھاشن دے رہا ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ وہاں کھڑا ہو کر کے یہ نظم سناؤں کہ میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ اب مصرعہ سنیے گا کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو، میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو، اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو۔ زیادہ دور نہیں ہے ہم لوگ نا لال قلعے سے، تو پہنچائیے گا صدائیں وہاں تک کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو، اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو، صدیوں کی گواہی ہیں میری لال دیواریں، بھارت کی سپاہی ہیں میری لال دیواریں، صدیوں کی گواہی ہیں میری لال دیواریں، صدیوں کی گواہی ہیں میری لال دیواریں، دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا، دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا، تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا، تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ اب ایک نام آئے گا اور آپ ان ناموں تک پہنچیے گا، ان کے منظروں تک پہنچیے گا تو آپ کی تالیاں، چونکاہٹ آپ کی جو ہے وہ تالیوں میں بدل جائے۔ کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں، میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں۔ ایک ایک نام لوں گا میں، آپ انتظار کریں گے کہ وہ نام بھی آئے گا۔ نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یا دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یوں کہا دیجئے کہ اے اللہ،
اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کچھ حصوں کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور جس پر اس کو شکر کرنا چاہیے، اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ فائدہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصے کی فضیلت بائیں کے مقابلے میں زیادہ ہیں تو سب کو شوق ہوا کہ اسی طرح کھڑے ہوں، جس کی وجہ سے بائیں طرف کی خالی جگہ رہنے لگی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی بھی فضیلت ارشاد فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلانے، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، شادی نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی میں غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا گیا، تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا گیا، تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا گیا، تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ شادی کر لو، شادی کر لو۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہٰذا تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دوں، پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا چھوٹ جائے، تو میں نے کھانے کی ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے۔ پھر ان صاحب کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ جا چکے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ایک رات میں 1/3 قرآن کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3۔ دوستو، ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔